یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تاریخ شیعت کی عظیم شخصیت شیخ مفید علیہ الرحمہ کا روضہ اقدس ہے، جن کا نام ابو عبداللہ محمد بن نعمان بن نعمان ہے۔ یہ 413 ہجری میں بغداد میں ان کی رحلت ہوئی ہے، اور یہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے سید مرتضیٰ اور سید رضی جیسی شخصیتوں کو دینی تعلیم دی ہے، اور ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر پر چند اشعار لکھے ہوئے دکھائی دیے، جس سے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اشعار امام زمانہ کی طرف سے لکھے گئے ہیں۔ اب جو روضہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو زری دیکھ رہے ہیں، یہ خواجہ نصیر الدین طوسی المتوفی 672 ہجری کا ہے۔ فلسفے اور منطق میں ان کا ثانی آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ مراقبہ میں اس زمانے میں انہوں نے درس سماوی کو حاصل کرنے کے لیے ایک رصدگاہ قائم کی تھی، جو آج تک تاریخ اسلام کی اولین رصدگاہ ہے۔ اب جو روضہ اقدس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کا ہے۔ سید مرتضیٰ، ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے 80 سال کی عمر میں وفات پائی ہے، اور انہوں نے 80 سال کی عمر میں وفات پائی، اور ان کے مرنے کے بعد انہوں نے جو چیزیں چھوڑی وہ 80,000 کی تعداد تھی۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے 80,000 سے زائد دینی کتابیں چھوڑی، جس میں بیشتر ان کے زیر مطالعہ رہ چکی ہے۔ اور اس طرح سے سید مرتضیٰ تاریخ شیعت کی عظیم شخصیت ہے، اور یہ سید رضی کا روضہ ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے تاریخ میں وہ کام انجام دیا جو کسی نے نہیں دیا، اور نہج البلاغہ کو مجتمع انہی نے کیا تھا، جو آج تک عالم اسلام کے اندر بے مثل و بے نظیر ہے۔ جناب علی مرتضیٰ کے اقوال، خطوط اور خطبات کو ایک جگہ جمع کر کے نہج البلاغہ کا نام انہوں نے دیا۔ یہ مدائن ہے جہاں جناب سلمان فارسی، جن کے لیے سرور کائنات کا قول ہے سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، یہ جناب سلمان کا مزار ہے۔ تاریخ آل محمد کی عظیم شخصیت جس کو حاجب دربار در زہرا ہونے کا شرف حاصل ہے، یہ جناب سلمان کی شخصیت ہے۔ ایک روایت کے مطابق جناب سلمان جناب عیسیٰ کے اوصیاء میں سے ہیں، اور جناب سلمان کو غسل و کفن بھی میرے مولا نے مدینے سے باعجاز کر دیا تھا۔ بحیثیت گورنر کے مدائن کے اندر داخل ہوئے تھے، اور انہی مقامات پر بیٹھ کر اس علاقے کی حکمرانی کی ہے۔ آپ کی معلومات کے لیے جناب سلمان ہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے شہر کوفہ کو آباد کیا ہے۔ ایران کی فتح کے لیے جو لشکر بھیجا گیا، اس کی سربراہی بھی جناب سلمان فارسی نے کی تھی۔ جناب سلمان کے بہت سے فضائل ہیں، بہت سی دعائیں ہیں۔ دعائے نور جناب سلمان فارسی سے مروی ہے، جو جناب شہزادی زہرا سے انہوں نے روایت کر کے پڑھی ہے، جس دعائے نور کے پڑھنے والے کو کبھی تپ نہیں ہوتی۔ اور یہی وہ دعائے نور ہے جو ہمارے یہاں مرنے والے میت کے ساتھ قبر میں رکھی جاتی ہے۔ یہ جناب سلمان فارسی ہی کی روایت ہے۔ جناب سلمان وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس کے جانے پر جناب علی مرتضیٰ خود غمزدہ ہوئے ہیں، خود افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سلمان عظیم شخصیت ہے، اور اسی جناب سلمان کے روضے کے قریب ہی اللہ کے رسول کے وہ مقتدر صحابی بھی ہیں جنہیں جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں، اور جناب حذیفہ یمانی، یہ دونوں بھی جناب علی مرتضیٰ کے اصحاب میں سے ہیں۔ ان کے بھی فضائل بہت سے کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ جناب حذیفہ یمانی پہلے مدائن کے گورنر تھے، خلافت ثانیہ میں ان کو معزول کر کے جناب سلمان کو گورنر نامزد کیا گیا تھا، اور جناب سلمان نے اس علاقے میں آ کر آل محمد کے چاہنے والوں کی آل محمد کے فضائل بیان کر کے آل محمد کی محبت کے وہ چراغ روشن کیے ہیں جو آج تک روشن ہیں۔ اور اس کے بعد جناب حذیفہ یمانی پھر دوبارہ اس علاقے کے گورنر ہوئے ہیں، اور اسی علاقے کے اندر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، وہ عظیم شخصیت جنہیں حسین کی زیارت کا شرف حاصل ہے، جو حسین کا پہلا زائر ہے، اور ان کی قبر بھی یہیں پہ موجود ہے۔ یہی
وہ جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے اپنے 5ویں بیٹے کو امام محمد باقر کو سلام کہلا کر بھیجا تھا. یہی وہ جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں کہ جب ان کی قبر میں پانی آنے لگا تو انہوں نے کسی عالم کو خواب میں آ کر کہا تھا کہ ہماری قبر میں پانی آ رہا ہے، اس کی مرمت کرائی جائے. یہ جو قبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جناب شہزادہ طاہر ابن امام زین العابدین کے نام سے منسوب ہے، اور یہ جو 2 برابر میں قبریں ہیں اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک جابر ابن عبداللہ انصاری کی ہے اور ایک جناب حذیفہ یمانی کی ہے. جناب جابر کی قبر کو جب کھودا گیا تو میت اس طرح سے نکلی، اور جناب حذیفہ یمانی کی قبر کو کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے انہیں کل ہی دفن کیا گیا ہے. یہ اعجاز آل محمد کی وجہ سے ہے، اور یہ طاق کسرا ہے. جب میرا مولا جنگ سکین سے واپسی پر اس علاقے سے گزرا تھا تو اسی طاق کسرا میں میرے مولا نے کچھ دیر قیام کیا تھا، اور یہاں چہل قدمی کر کے لوگوں کو عبرت کی باتیں سنائی تھی کہ لوگوں وہ شہنشاہ، وہ بادشاہ جنہوں نے ایسے محلات تعمیر کیے تھے آج ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. ایھا الناس آگاہ ہو جاؤ، تم نے بھی سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے جانا ہے. ذات رات صرف تقویٰ ہے، تقویٰ ہے، تقویٰ ہے. اور میرا مولا کچھ دیر یہاں مقیم رہا تھا. آج تک جانے والے زائرین اس یاد کے سلسلے میں کہ ہمارے مولا آقا نے اس علاقے کا دورہ کیا تھا لوگ جاتے رہتے ہیں. یہ مسجد خلانی یہ شہر بغداد کے اندر واقع ہے. اسی مسجد کے ایک حصے کے اندر ابو جعفر محمد بن عثمان سعید عسکری خلانی ان کا روضہ اقدس ہے. یہ وہ ذات گرامی ہے جو حضرت حجت کے دوسرے نائب ہیں. حضرت حجت کے پہلے نائب انہی کے والد گرامی تھے. جمادی الاول 305 ہجری میں وفات پائی ہے، اور آپ بھی بغداد باب شیخ جس کو باب الکوفہ بھی کہتے ہیں یہ اپنے مکان میں دفن ہے. یہ انہی کے مکان میں اب مسجد بنا دی گئی ہے، اور سرکار حجت کے دوسرے نائب ہونے کا شرف حاصل ہے. انہوں نے اور ان کے والد گرامی نے 10ویں امام، 11ویں امام اور سرکار حجت ان تینوں کے وکیل کے فرائض بھی انجام دیے ہیں. یہ عظیم الشان شخصیت ہے جو ان 4 میں سے ہے جن کو امام زمانہ نے خود اپنے نائب کی حیثیت سے نامزد کیا ہے. اس میں یہ دوسرے نائب ہیں. ان کے والد ابو عمر عثمان بن سعید عسکری اسدی تھے، اور ان کے یہ پہلے نائب تھے جو 260 ہجری میں نیابت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے، اور یہ شخصیت 295 ہجری میں اس دنیا سے رحلت کر گئی. اس کے بعد 295 ہجری میں یہ اپنے والد کی جگہ نائب خاص قرار پائے. 295 سے لے کر 305 ہجری تک ان کا دور ہے. یہ جامع مسجد براسا ہے. اس مسجد کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جناب مریم کا گھر تھا. یہ جناب مریم کا گھر تھا، اور اس گھر پہ جناب عیسیٰ نے بھی اپنی زندگی کے ایام گزارے ہیں. روایات کے اندر یہ ہے کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں اور کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو اس علاقے سے گزری ہو اور اس نے اس مسجد کے اندر قیام نہ کیا ہو. جناب عیسیٰ بھی اسی گھر کے اندر رہے ہیں جناب مریم کی زیر نگرانی. اس مقام پر ایک چشمہ ہے جو جناب مریم کے لیے ظاہر ہوا تھا اور جس پانی کو جناب مریم نے استعمال کیا تھا. اور یہاں پر ایک سفید متبرک پتھر تھا جس پتھر کو جناب علی مرتضیٰ جب بصرے سے واپس جا رہے تھے تو اس پتھر کو برآمد کرا کے اس مقام پہ نصب کیا تھا جہاں آج محراب مسجد بنی ہوئی ہے. لوگ اسی مقام پر آ کر یہاں پر نمازیں اور دعائیں پڑھتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے، یہی وہ چشمے کا پانی دکھائی دے رہا ہے جہاں مومنین اس کو تبرکاً اس پانی کو استعمال کرتے ہیں. اور یہ وہ مسجد ہے جہاں پر جناب علی مرتضیٰ، سرکار حسن مجتبیٰ اور جناب سرکار سید الشہداء نے نمازیں ادا کی ہے. اسی مسجد کے ایک حصے میں ایک پیغمبر حضرت یوشع کی قبر بھی پائی جاتی ہے، اور اسی مسجد کے سامنے والے علاقے میں جناب علی مرتضیٰ کے ایک مشہور و معروف غلام جن کا نام کمبر ہوا کرتا تھا ان کی قبر بھی اسی علاقے میں پائی جاتی ہے. عزیزو، یہ مسجد براسا ختم ہوئی، اس کے مناظر ختم ہوئے، اور اب جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ شہزادہ قاسم ابن امام موسی کاظم کا روضہ اقدس ہے. اور
یہ شہر حلہ میں واقع ہے۔ امام موسی کاظم کی اولاد دنیا کے اطراف کے اندر مظالم بنو عباس سے مختلف علاقوں میں پہنچ گئی، انہی میں یہ شہزادے بھی ہیں جو یہاں آئے اور یہیں وفات پائی، اور آج ان کا روضہ لوگوں کے لیے زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ آپ کی معلومات کے لیے کہ حضرت موسی بن جعفر کی اولاد کو بنو عباس کے مظالم سے شہر مدینہ چھوڑ کر ساری دنیا میں پھیلنا پڑا تھا، جسی کی بنیاد پر ایران میں، عراق میں، افغانستان میں مختلف مقامات پر امام زادوں کی قبریں پائی جاتی ہے۔ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ شہر حلہ میں شہزادہ قاسم حضرت امام موسی کاظم کے صاحبزادے کا مزار اقدس ہے، اور اسی شہر حلہ میں جناب حمزہ ابن حسن ابن عبداللہ ابن جعفر کا مزار بھی پایا جاتا ہے، یہ بھی اسی شہر حلہ کے اندر ہے۔ یہی وہ مزار اقدس کی صدر دروازہ ہے جس کے لیے میں نے آپ کو بتلایا کہ شہزادہ حمزہ ابن حسن ابن عبداللہ ابن جعفر، یہ وہ مزار اقدس ہے جس کو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ سکینہ جو گرفتار اجل در زندہ، نہ رفیق نہ ولی سے نہ دم غم خارا، مر گئی شام کے زندہ میں سکینہ گھٹ گئے، قتل کے وقت بھی آئے نہیں بھیا اکبر، قتل کے وقت بھی آئے نہیں بھیا اکبر، دل کی حسرت رہی دل میں ہی رہائی نہ ملی، وہ بھرا کرتا کفن بن گیا مر کر زندہ، تمہارا واقع خون حسین لے گئی گوشت مایا الہی سے بن گئے، خرد فرزند جوان خرد سنا بر سینہ، مداری سوکھتا جا گریا کنن ویلا، مر گیا سامنے اٹھارہ برس کا بیٹا، سروں پر صحرا، آئی سی عمر میں سجتا ہے سروں پر صحرا، نور آنکھوں کا گیا ٹھوکر کھاتے ہیں حسین، در خیمہ پہ کھڑی روتی ہے بنت زہرا، تمہارا واقع خون حسین لے گئی گوشت مایا الہی سے۔ یہ شہر بلد ہے، یہاں پر امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صاحبزادے سید محمد کا مزار زیارت گاہ مومنین بنا ہوا ہے۔ اس روضے کی وہ خصوصیات اور وہ اعجازات اور معجزات جو اس روضے سے آج بھی ظاہر ہیں کہ ہر خاص و عام اس ذات گرامی کے دربار میں اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں اور اپنی آرزوؤں کو لے کے آتا ہے، اور اس ذات گرامی کے صدقے سے اور ان کے وسیلے سے اس کی حاجت بارگاہ الہی سے مستجاب ہوتی ہیں۔ یہ صاحب کرامت اور صاحب اعجاز شخصیت کا روضہ ہے۔ اس روضہ اقدس کے متعلق چند باتیں میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس روضے میں سب سے زیادہ جو حاجتیں لوگوں کی پوری ہوتی ہیں وہ صاحب ان لوگوں کی ہے جو بے اولاد ہو، وہ یہاں آ کر اپنے لیے اولاد طلب کرتے ہیں، اور اہل عرب کے دستور کے مطابق جب ان کو پروردگار عالم اولاد کی نعمت سے سرفراز کرتا ہے تو وہ یہاں آ کر ایک گہوارہ یا جسے ہم جھولا کہتے ہیں، یہ اس بارگاہ کی نظر کرتے ہیں، اور یہاں پر بہت سارے نذورات اور ہدیات ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ قوم عرب آج بھی ان کے جلال کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہے کہ یہاں اتنی تبرکات رکھی ہوئی ہے، اتنی چیزیں رکھی ہوئی ہے، مگر اس کو اٹھا کر کوئی نہیں لے جاتا، محض اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ ذات گرامی جہاں صاحب اعجاز ہے وہاں صاحب جلال بھی ہے۔ یہ زری جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس زری کو صاحب مفاتیح یعنی
शेख अब्बास कुम्मी के उस्ताद ने सिक्कतुल इस्लाम आयतुल्लाह नूरी में तामीर कराया था और इस रोज़े अक़दस की तामीर और इसके मुज़य्यन करने का काम इन्हीं के ज़माने के अंदर हुआ था। और अजीज़ों, आज भी दुआएं मांगने वाले, चढ़ावे चढ़ाने वाले और यहाँ पर हाजतों के बढ़ाने के बाद अपनी मुरादों और अपनी मन्नतों को पूरा करने वालों का एक तांता बंधा रहता है। लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हाजतें तलब करते हैं। वहाँ जाकर तो क्या, मैंने ज़ाती तौर पर मुशाहिदा किया है कि इस शहर में बैठकर भी बहुत सारे अहबाब इनके नाम से हाजतें बारगाह इलाही से तलब करते हैं, उनकी हाजतें पूरी होती है, उसके बाद वो नजर नियाज का सिलसिला रहता है जो आम तौर पर हमारे माशरे का एक हिस्सा है और जो हमारे अइम्मा अतहार के नाम से हम दिया करते हैं। ये सैयद मोहम्मद इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबजादे हैं, इमाम हसन अस्करी के सगे भाई हैं और सरकार हुज्जत के चचा हैं। इनकी ज़ात गिरामी आज भी मरकज़ निगाह खलाइक बनी हुई है, जहाँ लोग आकर अपनी हाजतें तलब करते हैं। अजीजों, अब हमारा ये कारवान ज़ियारत जो इस रोज़े अक़दस की ज़ियारत से तकरीबन फारिग हो चुका है, अब हम शहर सामरा के लिए कूच कर रहे हैं, जिस शहर के अंदर इमामैन हुमामैन, इमाम हसन अस्करी, इमाम अली नकी और इस रोज़े अक़दस में जनाब हकीमा खातून जो इमाम अली नकी की बहन है, इमाम हसन अस्करी की फूफी है, और जनाब नरगिस खातून जो इमाम हसन अस्करी की शरीक हयात है, ये यहाँ पर दफन है।
اب جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سردار مقدس ہے، یعنی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا وہ حصہ جسے تہخانہ ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا أرضك سواء وتمتعوا فيها طويلا خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما خامنه‌ای رهبر به لطف خود نگهدار از مندگان اسلام نصرت عطا بفرما۔ زیارت سامرا کی زیارت ختم کر کے اب یہاں سے ہم رخصت ہو رہے ہیں۔